الرحیم باب ما جاء فی کراہیت ما یصلی الیہ وفیہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ان جگہوں کو بیان کر رہے ہیں جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور جن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن وہ ان کے لیے یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر تو کیا ہے الیہ وفیہ، لیکن الیہ کا بیان یہاں نہیں کریں گے، اگلے ابواب میں کریں گے، وفیہ کا بیان یہاں ہوگا۔ تو اس باب میں، اس حدیث میں 7 جگہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 7 جگہوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور ان میں سب سے پہلے کوڑا پھینکنے کی جگہ، جو کوڑا کرکٹ لوگ پھینکتے ہیں اس جگہ میں، نمبر 2 مذبح خانہ جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، نمبر 3 قبرستان، نمبر 4 راستے کے بیچ میں، نمبر 5 نہانے کی جگہ میں، نمبر 6 وہ اونٹ کے بیٹھنوں کی، جہاں پر اونٹ کا وہ استبل وغیرہ سا ہوتا ہے، کیواڑ جہاں پر اونٹوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور نمبر 7 بیت اللہ کی چھت پہ۔ ان ساری چیزوں کی کچھ وجوہات تو پیچھے بیان کر چکے ہیں، یہاں پر پھر مختصراً سن لیں کہ دیکھیں کوڑے کرکٹ جہاں پر گوبر وغیرہ یہ چیزیں پھینکی جاتی ہیں تو ان میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ناپاکی ہوگی، اور ناپاک جگہ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نمبر 2، اور اگر وہاں کوئی کپڑا وغیرہ بچھا دیا جائے کہ اس کپڑے کے اندر سے کوئی ناپاکی نہ آئے، تو پھر بھی ایک چیز تو ہے نا کہ بدبودار جگہ ہیں، اور نماز میں زینت اختیار کرنے کا حکم ہے خوشبودار جگہ کا، اس لیے فرمایا مسجدوں کو صاف بھی رکھو، خوشبودار بھی بناؤ۔ عرب والے دونوں پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے پاکستان والے مسجد خوبصورت تو بڑی بناتے ہیں لیکن اس کے اندر 200-400 روپے کا وہ ڈسپینسر نہیں لگا سکتے جس میں سے خوشبو روزانہ آتی رہے۔ اللہ اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جگہ جو ہے وہ فرمایا مذبح خانہ، تو وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، خون تمام ائمہ کے نزدیک ناپاک ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ تیسری جگہ ہے کہ مقبرہ، تو مقبرے میں ائمہ ثلاثہ تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر قبروں کی طرف مواجہہ ہو وہاں تو شرک جلی ہے، پیچھے باب گزر چکا ہے نماز پڑھنا، اور اگر قبر سائڈ پر بھی ہو پھر بھی یہ فرمایا کہ ٹھیک نہیں ہے، دیکھنے والے گزرنے والے کہیں گے پتہ نہیں قبر کی طرف سجدہ کر رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں کہ قبرستان کی جگہ وہ ناپاک ہوتی ہے، مٹی نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آتی ہے، لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ مٹی کے پاکی کے 2 طریقے ہیں، آپ کو یہ بات پچھلے بیان کر چکے ہیں کہ بھئی دھوپ جو ہے جب مٹی کے اوپر لگ جاتی ہے تو خشک جگہ کا خشک ہونا بھی اس کے پاکی کا ایک طریقہ ہے، تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ دوسرا ہے راستے کے بیچ میں نماز پڑھنا، راستے کے بیچ میں نماز پڑھنے میں ایک تو لوگ سامنے سے گزریں گے، ان کا کیا ہوگا، کیا کہتے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہوں گے، دوسرے لوگوں کے گزرنے کی وجہ سے بے دلی، یعنی نماز میں دل جمی نصیب نہیں ہوگی۔ حالانکہ نماز کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ دل میں کوئی خیال نہ آئے، پیچھے باب گزر چکا ہے۔ اور 5ویں جگہ ہے نہانے کی جگہ، حمام، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ ایک تو عمومی طور پہ وہاں لوگ نہاتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کا شور ہوتا ہے، اور پچھلے کسی کے دروس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ شور جہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ لوگ باتیں کریں گے تو نماز میں دل جمی نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح اونٹوں کی جو جگہ ہوتی ہے ان میں 2 وجوہات ہیں۔ وجہ اول تو یہ ہے کہ ان کی جگہ ہموار نہیں ہوتی، کھڈے ہوتے ہیں، اور جہاں پر کھڈے ہوتے ہیں وہاں پر آدمی بیٹھ نہیں سکتا نماز کے اندر، یہ بھی دل جمی نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرا اونٹ جو ہے یہ ایسا جانور ہے کہ جب یہ مخلّى بالطبع، یعنی جب اس کے اوپر ہودج اور کجاوا وغیرہ نہ ہو تو پھر یہ شرارت کرتا ہے، اور اونٹ ایک کیناور جانور ہے، تو یہ اگر کسی نے اس کو اس کے مالک نے مارا وغیرہ ہو تو یہ جان بھی لے سکتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی دل جمی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، 3 امام یہی بات کرتے ہیں، پیچھے اس کا باب ریکارڈ کروا چکے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شیخین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معقول اللحم جانوروں کے گوبر، فضلات اور پیشاب ناپاک ہیں، یہ اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے۔ اور 7ویں جگہ جو ہے وہ بیت اللہ کی چھت، تو بیت اللہ کی چھت میں کوئی اور حرج تو نہیں ہے، لیکن اس سے بیت اللہ کی تعظیم پامال ہوگی۔ ہر آدمی کہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ، تو بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اس کی چھت پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔